اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم رواہ مسلم۔ ناظرین اور سامعین اکرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے شیطان کے بعض اہم حقائق کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو سامعین، شیطان کی سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان انسانوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کی دشمنی انسان سے انتہائی خوفناک ہے اور وہ اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ اپنا کام کر جاتا ہے، انسان کو گمراہ کر ڈالتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور انسان خواب غفلت میں پڑا رہتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں گمراہ ہو چکا ہوں، کیونکہ شیطان اس پر جب حاوی ہوتا ہے تو اس کی عقل و فہم کو، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے۔ اور شیطان کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جبکہ ہم اسے نظر آتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر دشمن سامنے ہو تو انسان اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کر سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے راستے اختیار کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ چھپا ہوا ہو اور ساتھ ہی انتہائی شاطر اور مکار ہو تو اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، الا من رحم اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ بلا شبہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ، صرف شیطان ہی نہیں بلکہ اس کا قبیلہ بھی ہمیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور شیطان کی تیسری حقیقت یہ ہے کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، بلکہ انسانوں اور جنوں میں سے اس کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو اس کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو کہ دھوکے دینے کی غرض سے ایک دوسرے کو کچھ خوش آند باتیں سمجھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ بلا شبہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کو القاء کرتا ہے، ڈالتا رہتا ہے۔ کیوں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں۔ ان دونوں آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شیطان کے اعوان و مددگار، اس کی مدد کرنے والے ایک دو نہیں بلکہ بے شمار ہیں، کئی ایک ہیں، اور ان سے بہت سارے کام لیتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کے مختلف طریقے آزماتا ہے اور اسے اللہ رب العالمین کی عبادات سے دور رکھتا ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے عرش کو پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیجتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ محترم اس کی نظر میں وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے،
جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کرتا ہے، یعنی جو شیطان سب سے بڑا فتنہ پیدا کرتا ہے، ابلیس کے نزدیک سب سے بڑا معزز اور محترم وہ شخص ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے جدائی نہ ڈلوا دی۔ اللہ! تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اسے اپنے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ یعنی جب میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہوتی ہے، اس سے شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ شیطان ہی کے کارنامے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہوتی ہے۔ شیطان ہی انسانوں کو ورغلاتا ہے، شیطان ہی انسانوں کو بہکاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان التفات نہ رہے، ان کے درمیان لا تعلقی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ اس میں شیطان کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کے ازدواجی زندگی میں تکرار آئے، درار پیدا ہو، ایک دوسرے سے الفت و محبت کا سلسلہ ختم ہونے لگے، اگر آپ کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہونا شروع ہو جائے، آپ اپنی بیوی سے نفرت کریں یا بیوی اپنے شوہر سے نفرت کرے، تو اسے اپنے ذہن میں یہ بات لانی چاہیے، یہ بات بٹھانی چاہیے کہ اگر میں اپنے شوہر سے نفرت کر رہی ہوں تو یہ بذات خود میں نہیں کر رہی ہوں، بلکہ شیطان مجھ سے میرے شوہر سے نفرت کروا رہا ہے۔ یا اسی طرح سے اگر شوہر کو اپنی بیوی سے نفرت ہونے لگے تو شوہر کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو نفرت پیدا ہو رہی ہے یہ میں خود سے نہیں پیدا کر رہا ہوں، بلکہ اس میں شیطان کا سب سے بڑا دخل ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتی ہے، علیحدگی ہوتی ہے، تو اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبر سے کام لیں اور رشتوں کو ملا کر رکھیں، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور شیطان کی جو چوتھی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کے لیے مختلف طریقے آزماتا ہے، ہر طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، اور وہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یا اللہ رب العالمین کی عبادات سے دور کرنے کے لیے گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ جیسے ہی شیطان کو کوئی موقع فراہم ہوتا ہے وہ فوراً اپنے شکنجے میں پھنسا لیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ شیطان کہنے لگا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے لہٰذا میں تیرے صراط مستقیم پر، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، اس کے دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، آگے سے حملہ کروں گا اور پیچھے سے حملہ کروں گا۔ اللہ غرض ہے کہ میں اسے ہر طرح سے پریشان کروں گا، انہیں گمراہ کرنے کی ہر طرح کی کوشش کروں گا، اور تو اپنے بندوں میں بہت کم شکر گزار پائے گا، تو اپنے بندوں میں بہت کم شکر گزار پائے گا۔ مفسر قرآن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آگے سے حملہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ آگے سے حملہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو آخرت کے بارے میں شک و شبہ میں ڈال دینا، آخرت کے بارے میں انسان کو مشکوک کر دینا، انسان یہ سوچنے پر مجبور ہونے لگے کہ آخرت کوئی چیز ہے بھی یا نہیں، یا پھر لوگوں کو یہ کہنے ہیں، علماء کرام صرف سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں قصہ کہانی کی طرح، آخرت کا کوئی وجود ہے یا نہیں، اس بارے میں انسان تردد کا شکار ہو جائے، انسان اس بارے میں شش و پنج کا شکار ہو جائے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی باتوں میں مشکوک کر دیتا ہے۔ اور پیچھے سے حملہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ پیچھے سے حملہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو، دنیا کو انسان پر فریفتہ کر دینا، یعنی دنیا کو اتنی خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کیا جائے کہ انسان صرف اور صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، جائز ناجائز حلال حرام کسی بھی چیز کی تمیز کیے بغیر وہ صرف اور صرف دنیا کی تلاش میں پڑ جائے۔ یہ شیطان کا اپنا طریقہ ہے، شیطان انسان کو بہکانے کے اس طریقوں کو بھی اختیار کرتا ہے۔ اور دائیں جانب سے حملہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ دائیں جانب سے حملہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ دین کے بارے میں انسان کو مشکوک کر دینا، دین کی تعلیمات میں انسان کو مشکوک کر دیا جائے، انسان سوچے کہ میں جس دین پر عمل پیرا ہوں یہ دین صحیح ہے غلط ہے،
اور اسے ہر طرح سے ایسا لگے کہ کچھ بھی نہیں ہے، دین کچھ نہیں ہوتا ہے، انسان خود بخود ہے اور خود بخود فنا ہو جائے گا۔ شیطان ایسی چیزوں میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے اور گمراہ کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، دائیں جانب سے حملہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ دین کے بارے میں انسان کو مشکوک کر دینا، اور بائیں جانب سے حملہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو گناہوں کی طرف راغب کرنا، رغبت دلانا کہ انسان گناہ کرے، گناہوں کے لیے مجبور کرنا۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ ہر جانب سے، ہر طرح سے انسان کو گمراہ کیا جائے، کوئی بھی طریقہ نہ چھوڑا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کی ذکر سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، رحمان کے ذکر سے اپنے آنکھ کو بند کر لیتا ہے، رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ غور کریں، ایک انسان جب اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، غفلت اختیار کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کے تسلط سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعاني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے تم میں سے ہر شخص کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قالوا وإياك، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیے کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وإياي وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اس پر اللہ رب العالمین نے میری مدد کی ہے اور میرا ساتھی مسلمان ہو چکا ہے، وہ مجھے صرف اور صرف خیر کا حکم دیتا ہے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اٹھ کر چلے گئے تو مجھے ان پر غیرت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے وہ کرتے ہوئے دیکھ لیا جو میں کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا ہوا، تمہیں غیرت آ گئی، کیا بات ہے؟ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسی شخصیت پر مجھ جیسی عورت کو غیرت کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارا شیطان تمہارے پاس آ گیا؟ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اے عائشہ تمہارے ساتھ بھی شیطان ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر میری خاص مدد کی اور میرا ساتھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پانچویں حقیقت یہ ہے کہ کل قیامت کے روز شیطان کسی کی فریاد رسی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل وان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اور جب تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، تمام معاملات کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، تو شیطان کہے گا اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ حق تھا، وہ سچا ہے، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، کوئی زبر نہیں تھا، صرف اتنا کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا اور تم نے میری بات مان لی اور میری پیروی کرنے لگے۔ لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، یہ تمہاری غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے، میں نے تمہیں زبردستی نہیں کی۔
اور آج معاملہ ایسا ہے، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں۔ مجھ سے پہلے، اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو اس کا میں انکار کرتا ہوں۔ بلا شبہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کل قیامت کے روز شیطان نے کہے گا کہ تم جو میری بات پر عمل پیرا ہوئے، میری باتوں کو ماننے لگے، میری بات کو تسلیم کیا اور میرے مطابق زندگی گزارنے لگے، میں ان تمام باتوں سے انکار کرتا ہوں، میں نے خلاف ورزی کی، اب تم مجھے ملامت مت کرو، خود کو ملامت کرو، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ تو میرے دوستو، یاد رکھو، ہم جو گناہ کا کام کرتے ہیں یہ شیطان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان قیامت کے روز بری الذمہ ہو جائے گا اور انسان کی فریاد رشی سے بالکل انکار کر دے گا، لہٰذا اسے دوست بنانے اور اس کے احکامات کے آوری کے بجائے اسے دشمن تصور کرو، اسے اپنا دشمن تصور کرتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کرنی چاہیے، اس کے ہر احکامات کی خلاف ورزی کرنی چاہیے۔ وہ جن کاموں کو پسند کرتا ہے اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور جن کاموں کو ناپسند کرتا ہے ہمیں ان کاموں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح چھٹی حقیقت یہ ہے کہ شیطان کی نافرمانی رحمان کی تابعداری ہے۔ شیطان کی نافرمانی رحمان کی تابعداری ہے اور رحمان کی تابعداری شیطان کی نافرمانی ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوتی ہے وہ شیطان کے ہاں مبغوض، ناپسندیدہ ہوتی ہے، اسی لیے شیطان انسان کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرو گے تو آپ یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ آپ ہر وہ کام کرو گے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، جس سے شیطان کی دل آزاری ہوتی ہو، جس سے شیطان کے دل کو راحت پہنچتی ہو، تو آپ کامیاب نہیں بلکہ گمراہ ہو جاؤ گے اور آپ کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم وہ کام کریں جو شیطان کو ناپسندیدہ ہو اور وہ عمل نہ کریں جو اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہو۔ یعنی ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے، اور جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو شیطان آپ کو ناپسند کرے گا، آپ کو پریشان کرے گا، آپ کو طرح طرح پریشانیوں میں مبتلا کرنا چاہے گا، آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالے گا۔ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی گندے خیالات آئیں آپ فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین کی مدد طلب کریں، اللہ رب العالمین تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ آپ اپنے ذہن میں بات بھی رکھیں کہ شیطان ہر عمل جو رحمان کے نزدیک محبوب ہے، جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، جس سے اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، ہر وہ عمل شیطان کو ناپسندیدہ ہے۔ یعنی رحمان کو خوش کرنے والے اعمال جو ہیں وہ شیطان کو مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے یا شیطان کی اطاعت کریں گے، ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں گے یا شیطان خوش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ہم اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچان لیں کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارا دوست کون ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔